ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یعنی کراچی والے ہوں، اسلام آباد والے ہوں، بریلی والے ہوں، پنڈی والے ہوں، ملتان والے ہوں، بات یہاں تک نہیں بلکہ مصر والے ہوں، شام والے ہوں، یمن والے ہوں، ملیشیا والے ہوں، انڈونیشیا والے ہوں، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. جس کو غلط فہمی ہے، سب کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے، ہر ایک اس میں ڈیٹا لیے پھرتا ہے. کہتے ہیں میرے پاس اتنے جی پی ہیں، اتنے ایم پیز ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ جی پی یوز کر کے دیکھ لو کئی جگہ رہ تو نہیں گئی جہاں پہ محمد عربی رحمت عالم کے میلاد کی خوشیاں نہ منا رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. کوئی پوچھے یہ جو جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو نغمے گائے جا رہے ہیں، یہ جو نعتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ جو خطاب کیے جا رہے ہیں، یہ جو جلوسوں کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ سکہ والوں نے بھی اہتمام کیا ہے. چھنی عوان میں بھی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، اور رستے میں جگہ جگہ پہ یہ گل پاشی ہو رہی ہے، یہ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے. گرامی مرتبہ حاضرین، اور کس کے لیے اتنی عزت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے نعرے لگتے ہیں تو 2-4 دن تک لگتے ہیں، 2-4 سالوں تک لگ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے 25-30 سال تک کسی کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں، آخر سب ختم ہو جاتا ہے، قصہ پارینہ بن جاتا ہے. کسی کے نعرے لگتے ہیں اور کسی کی عظمت کے چرچے ہوتے ہیں اور کسی کے ترانے پڑے جاتے ہیں، لیکن ایک شہر میں پڑے جاتے ہیں، 2 شہروں میں پڑے جاتے ہیں، کسی تیسری جگہ پہ جاؤ تو اس کو کوئی جانتا تک نہیں. بہت ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک ملک میں شہرت حاصل کر لے، ایک خطے میں شہرت حاصل کر لے، ایک علاقے میں شہرت حاصل کر لے، اور لوگ وہاں پہ اس کو بڑا زندہ باد کہتے ہوں، اس کے نعرے لگاتے ہوں. لیکن آپ تھوڑا دور چلا جائیں تو کہیں اس کا نام لیں گے تو لوگ پوچھیں گے وہ کون ہے. یہ شان فقط تاجدار کائنات کی ہے، یہ شان فقط ہمارے آقا کی ہے کہ رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت خدا کے لیے بھی ہے اور عزت خدا کے حبیب کے لیے بھی. اور اگر جو آنکھ والے ہیں وہ جلسے نہ بھی دیکھیں تو ان کو پتا ہے حضور کی عزت کتنی ہے. جو آنکھ والے ہیں وہ لائٹنگ نہ بھی دیکھیں تو ان کو پتا ہے رسول خدا کا مقام کیا ہے. جو دیدائے بینا رکھتے ہیں وہ یہ ساری رونقیں نہ بھی دیکھیں تو پھر بھی جانتے ہیں تاجدار کائنات کی شان کیا ہے. لیکن جن کو ایسی آنکھ نصیب نہیں ہوئی ان کو دکھانے کے لیے کہ تاجدار کائنات کی عزت کیا ہے یہ سارے اہتمام کیے جاتے ہیں. گرامی مرتبہ حاضرین، اور سوال یہ ہے کہ یہ عزت کون عطا کرتا ہے اور کس کو کتنی عطا کرتا ہے؟ ابھی جب سکہ شریف میں حضرت قبلہ پیر سید روشن شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے قائد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے جب گفتگو کو سمیٹا تو قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کون ہے جس نے یہ آیت کبھی نہ سنی ہو؟ یہ تو بار بار پڑھی جاتی ہے اور بار بار سنی جاتی ہے. یہاں بیٹھے ان میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کو قرآن کے یہ کلمات زبانی یاد نہ ہو کہ رب کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو ملا کے پڑھے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میلاد کا جلسہ ہے
اس لیے تھوڑا رکیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ پہ رک جائیے اور کبھی اس سے رک کے سوچئے کہ محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے مالک عزت جس کو بھی ملتی ہے تو ہی عطا کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت جس کو ملی، کسی نبی کو ملی تو اس نے عطا کی، کسی رسول کو ملی تو اس نے عطا کی، کسی فرشتے کو ملی تو اس نے عطا کی، کسی خطیب کو ملی تو اس نے عطا کی، کسی صحابی کو ملی تو اس نے عطا کی، کسی امام کو ملی تو اس نے عطا کی۔ جس کو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ رب کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو رک کے ایک جملہ عرض کروں گا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہا بھی نہیں، اور اللہ نے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو عزت سے نوازا بھی نہیں۔ اور اس کا اگر آپ جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عزت سے نوازا ہے تو وہ دیکھ لے، شہروں میں نکل جائے، دیہاتوں میں نکل جائے، آپ دیکھیں یہ کتنا دور دراز کا علاقہ ہے، کتنا پسماندہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں زندگی کی سہولتیں نہیں، لیکن تاجدار کائنات کی عظمتوں کے ترانے تو یہاں بھی پڑے جا رہے ہیں۔ ہر سال لوگ نئی تحقیق پیش کرتے ہیں، نئے فتوے لکھتے ہیں، نئی کتابیں لکھتے ہیں، تاجدار کائنات کے ذکر کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذکر تو ہر سال پہلے سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی، پچھلی گھڑی سے خوبتر ہوگی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ محفل باغ جوگیاں میں ہو، لائٹنگ یہاں پہ ہو، جلوس کا اہتمام یہاں پہ ہو تو ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ یہ سب کچھ ممبر ترار میں ہو تو ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ یہ اسلام آباد میں ہو، یہ پنڈی میں ہو، یہ کراچی میں ہو تو ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ جو ان بلندیوں پہ اہتمام ہوتا ہے وہ ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، وہ تو کوئی بینا والا ہی دیکھتا ہے، اور جو دیکھتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے کہ عرش پہ تازہ شیر شار، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام کدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ ذکر صرف فرش پر فرشی نہیں کرتے بلکہ عرش پہ ملائکہ بھی کرتے ہیں، نوری مخلوق بھی کرتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی جذبات کی بات نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور درود کا معنی کیا ہے؟ اس پر ابو العالیہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا، جو کہ اس پر علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ جب لفظ صلاۃ کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے تو معنی کیا ہوتا ہے، ملائکہ کی طرف ہوتی ہے تو معنی کیا ہوتا ہے، ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس پر امام بخاری نے ابو العالیہ کا قول بخاری میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے سلامہ علیہ عند الملائکہ کہ جب لفظ صلاۃ کی نسبت ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے اللہ فرشتوں کی بس میں اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فرش پہ فرشی تاجدار کائنات کی رفتوں اور عظمتوں کے ترانے پڑے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی نوری مخلوق بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلام کرے، اور ایک یہ ہے کہ رب بزم خاص میں نوریوں کے سامنے اپنے محبوب کی عزتوں اور عظمتوں کا ذکر کرے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کوئی
نابینائی ہوگا جسے رحمت عالم کی عزت کے جلوے نظر نہ آئے؟ کون ہے جس کے لیے ایسی عزت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو گزر چکے ہیں ان کی عزت کے بھی یہ جلوے کسی نے نہیں دیکھے، اور جو دنیا میں آئے ہیں وہ بھی ایسی عزت کا تصور نہیں کر سکے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس نعمت سے معلوم نہیں رکھا، ہمارے اس خطے پر اپنا خاص کرم فرمایا کہ یہاں بھی تاجدار کائنات کی عظمتوں کے نغمے پڑے جاتے ہیں، یہاں بھی سرکار کی عظمت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہاں بھی سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، یہاں پر بھی رستے سجائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو ان سعادتوں سے نفع اٹھاتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی عزتیں بھی عطا کرتا ہے، عقبہ کی عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو مزید طول دوں، چونکہ ہمارا معمول یہی ہے جب محفل تقاریر کے لیے سجائی جاتی ہیں تو وہاں پہ بعض اوقات تقریر لمبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ریلیز اور جلوسوں کا جب اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پہ احباب کو پھر لمبی تقریریں نہیں سنائی جاتی۔ اس لیے اسی روایت کا احترام کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، لیکن ایک گزارش آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ آج اس ریلی کا اہتمام ہوا، آپ نے جوش جذبے سے اس میں حصہ لیا، بزرگوں نے، علماء نے سرپرستی فرمائی، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا آج کا۔ پرسوں انشاءاللہ روات سے کراچی کمپنی اسلام آباد تک ریلی ہوگی، اور یہ جو ریلیز یہاں پہ ہماری ہوتی ہیں یہ یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں، دائیں بائیں کے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ اسلام آباد ملک کے دارالحکومت پہ ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا ہی نہیں دیکھتے، وہ بیگانے بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ سب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ صبح 8 بجے اب آپ جمع ہوں گے میلاد چوک سنی وسو خان میں، تو تمام اب آپ کوشش کریں کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ 12ویں ریلی ہوگی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف میں یہ اہتمام جو آپ کے تعاون سے، بزرگوں کی دعاؤں سے گزشتہ 12-13 سال سے کیا جا رہا ہے، اس مرتبہ بھی انشاءاللہ جذبے، ادب، محبت اور احترام کے ساتھ اہتمام کیا جائے گا، تو تمام احباب اس میں شریک ہوں۔ اور 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس ہوگا، اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صبح اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس مرتبہ چونکہ جمعہ ہے تو مزید جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو تمام احباب جتنا ممکن ہو سکے اس ربیع الاول شریف میں رونقوں کا اہتمام بھی کریں، اور اپنے ظاہر و باطن کو رحمت عالم کی محبت اور سرکار کی سیرت سے سجانے اور منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔